بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ سارے کہہ رہے ہیں، بریلوی بھی کہہ رہے ہیں، دیوبندی کہہ رہے ہیں، اہل حدیث کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی اللہ کی رسی کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے اکابرین کے پیچھے چل رہا ہے، اپنے بزرگوں کے پیچھے چل رہا ہے، اپنے لیڈروں کے پیچھے چل رہا ہے۔ اب ان کے لیڈروں کے ان کے قائدین کے ذرا عقیدے سنیے، پھر اس کے اوپر میں مزید تبصرہ کروں گا۔ نوجوان آیا، میں حرم کعبہ وچ موجود سی تے ایک نوجوان آیا، انہیں کہا حضور 2 درہم لے لو تے کل زور ویلے میرا انتقال ہو جانا ہے، میں مر جانا ہے، 1 درہم دے تسی میرا کفن خریدنا ہے تے 1 دے تسی میری قبر بنوا دینی۔ میں اس منڈے دے چہرے وال ویکھیا، میں پریشان ہویا، بیٹھا منڈا صحت مند ہے تے اینوں موت دی پئی ہوئی۔ انہیں کہا کل میں زور ویلے دوبارہ اس دن دوسرے دن زور ویلے آیا، انہیں طواف کعبہ کیتا تے اج ہٹ کے لیٹیا تے میں قریب گیا تے روح پرواز کر گئی۔ کہندے میں انہوں چک لیا تے جا کے انہوں غسل دیتا، غسل دین لگیا، کہندے میں انہوں آپ کو غسل جدوں دین لگا نا تے انہوں اکھاں کھول دیتیاں، اور میں آکھا تو یہ کی منڈیا کیتا ہے بھائی، اتھے تو مر گیا تے انہیں کہا تانوں پتہ نہیں جڑا اللہ رسول اللہ محبت کرے وہ مردا نہیں ہوندا۔ حضرت رسالہ شہریہ سنا آپ نے کہ مر گیا بندہ، پہلے اس کو 1 دن پہلے اس کو پتہ تھا کہ کل میں نے مرنا ہے، جگہ بھی اس کو معلوم تھی، اور پھر مر بھی گئے، اور پھر جب غسل دینے لگے تو آنکھیں کھول دی۔ اب قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کو کب موت آنی ہے، کس زمین پر اس کو مرنا ہے، کوئی جان نہیں جانتی کل اس نے کیا کمانا ہے، کل کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ لیکن خادم حسین رضوی جناب پوری طرح قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ حافظ قرآن ہے نا جی، جب حافظ قرآن ہے، چاہے قرآن کا انکار کریں، جو مرضی کریں، تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گردانیں ان کو ساری آتی ہیں، اصل میں توحید کے اندھے ہیں۔ اسی طرح تبلیغی نصاب کے اندر بھی اسی طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک میت کو جب غسل دینے لگے تو اس نے انگوٹھا پکڑ لیا، اور غسل دینے والے نے کہا کہ آپ چھوڑیے، مجھے پتہ ہے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ بس نقل مکانی کر جاتے ہیں، اسی لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے، اس طرح کے الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عقیدے کی خرابی ہے بھائی، اصل معاملہ یہ ہے۔ خادم حسین رضوی کے عقیدے میں تو بہت زیادہ خرابیاں تھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ داتا صاحب کے دربار پر جاؤ تو دل میں جو چیز رکھو گے، اور اس کے بعد سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں گے تو اس کے بعد فوراً جناب بریانی کی پلیٹ کا اگر دل میں خیال کیا ہے تو بریانی کی پلیٹ لے کے بندے آ رہے ہوں گے، حلوے کا خیال کیا ہے تو حلوے کی پلیٹ لا رہے ہوں گے۔ تو یہ بالکل توحید کے اندھے ہیں۔ پھر میں کہوں گا، چاہے یہ خادم حسین رضوی ہوں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، تقی عثمانی ہو، فضل الرحمان ہو، توصیف الرحمان ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، منور سلطان ہو، جو بھی ہو، توحید کے اندھے ہیں۔ اور چاہے یہ علی انجینئر ہو، یا اس کا استاد مولوی اسحاق ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان کے لگاؤ ہے، کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے۔ بریلویوں میں خادم حسین رضوی میں زیادہ ہے، دیوبندیوں میں تھوڑا سا کم ہے، اہل حدیثوں میں بھی شرک ہے، کم ہے دوسروں سے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، بس صرف مدینے والی قبر میں جا کے صلاۃ و سلام پڑھو گے تو وہاں حاضر ناظر ہے، وہاں روح واپس آ جاتی ہے، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے عبداللہ بن باز، مفتی اعظم سعودی عرب کا۔ سب کے یہی عقیدے ہیں روح کی واپسی کے، احمد بن حنبل ہوں، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، جتنے بھی ہیں یہ مسلک ہیں، سارے ان کے اکابرین، مودودی صاحب ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، سارے کے سارے اس ہمام میں ننگے ہیں۔ عقیدے کے اندر خرابیاں ان کے۔ اللہ کے بندوں، جب تک عقیدہ درست نہیں کرو گے کوئی خیر تمہارے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ امت مسلمہ کو جو آج عذاب دیا جا رہا ہے پوری زمین کے اوپر، ذلت اور خواری، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا شرک کو چھوڑو ان فرقوں کو، نکلو ان سے، مسلم بنو، مسلمانوں مسلم بنو، اور پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یہ حبل اللہ ہے، یہ حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے۔ ایمان خالص کرو اور اس معاملے میں ہمارا ساتھ دو۔ یہ ہمارا رسالہ 27 نمبر ہے۔ امت مسلمہ کو ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر ہم اکٹھا کر رہے ہیں، کوئی ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
کسی سیاسی گروہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف اور صرف مسلم ہیں، اور اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا جو نظام ہے، توحید ہے، ایمان خالص ہے، اس کو پوری طرح الحمدللہ، تاکہ یہ ذلت اور خواری اور یہ نامردی کا دین اور یہ قبروں کے اوپر جو عرس ہو رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں، عورتیں آ کے دھمالیں ڈالتی ہیں اور یہ مسلمان دیکھ رہے ہیں، ان کے علماء دیکھ رہے ہیں، کیوں نہیں منع کرتے؟ کیونکہ خود مشرک بن گئے ہیں، خود ان کے عقیدے خراب ہیں، تب یہ تباہی اور بربادی آئی ہے ہر طرف۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔